بس 2 سال 6 ماہ کے بعد جب یزید کی سلطنت میں بغاوت حد سے زیادہ ابھر جاتی ہے تو یزید آل محمد کو رہا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی رہائی کی خبر بی بی رباب تک پہنچی، بی بی رباب خود کو بی بی سکینہ کی قبر پہ گرا دیتی ہے اور زور زور سے کہتی ہے، اے میرے اللہ، اب میں یہ قید خانہ کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ یہاں تو میری سکینہ رہتی ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنے وطن واپس چلیں۔ بس بی بی رباب کو بی بی سکینہ کی قبر سے الگ کر کے واپس مدینے آتے ہیں۔ اس وقت اموی خاندان کی حکومت تھی، زندان میں کسی انسان کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ شام والوں کو یہ معلوم ہوا کرتا تھا کہ قید خانے میں حسین کی کوئی بیٹی یا علی کی کوئی پوتی شہید ہو گئی ہے۔ پورا شام اس بی بی کو رونے والی بی بی یعنی رقیہ کے نام سے جانتے تھے۔ جب اموی سلطنت ختم ہوئی، عباسی سلطنت ختم ہوئی، تو وہاں قید خانے میں بی بی رقیہ کے نام سے ایک مقبرہ بن جاتا ہے اور لوگ زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ بس یہ دور گزرتے گزرتے تقریباً 1230 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے، ایک رات بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اس دور کے بڑے عالم متقی سید ابراہیم دمشقی کو خواب میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں، تو ہماری اہل بیت میں سے ہے، سید ہے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کو پھر سے بناؤ۔ یہ خواب جب 3 دن مسلسل جناب ابراہیم دیکھتے ہیں تو اس دور کی سلطنت کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے بی بی رقیہ کا حکم ملا ہے کہ میں ان کی قبر کو پھر سے بناؤں۔ بس اجازت ملتی ہے، وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ تنہا بی بی سکینہ کی قبر کے پاس آتے ہیں، قبر کو کھولتے ہیں۔ بس جیسے ہی قبر کو کھولیں تو ان کی بیٹیاں زور زور سے روتی ہیں۔ حضرت ابراہیم دمشقی پوچھتے ہیں، اے میری بیٹیوں، زور سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ بیٹیاں کہتی ہیں، اس بی بی کو اتنے تماچے لگے ہیں کہ آج تک ان کے رخسار نیلے ہیں، اور یہ ہماری بی بی اتنی غربت کے عالم میں شہید ہوئی ہے کہ ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا۔ جو کرتا بی بی کو پہنا ہوا تھا اسی کرتے میں بی بی کو دفن کر دیا۔ بس سب مل کے گریہ کرتے جاتے ہیں اور بی بی سکینہ کی قبر پھر سے بناتے ہیں۔ سلام ہو بی بی سکینہ پر، سلام ہو آل محمد پر۔